اپنی آئینی حدود جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا، آئین کے آرٹیکل 19 میں واضح طور پر آزادی اظہار رائے کی حدود متعین کی گئی ہے۔ آزادی رائے کی پامالی کرنے والوں دوسرے پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ سپہ سالار نے ایک بار پھر واضح کیا کہ مادر وطن کے دفاع، عزت و وقار کے لیے قربانی دینے سے کبھی دریغ نہیں کریں گے۔ اسلحے کی دوڑ سے ہمارے خطے میں طاقت کا توازن بھی بگڑنے کا امکان ہے۔ آرمی چیف کا کشمیری بھائیوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ حق طاقت ہے اور باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ کشمیری بھائیوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ پی ایف اصغر خان رسال پور اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ایئر چیف ظہیر احمد بابر نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو انعامات سے نوازا گیا۔ اسکواڈرن آفیسر جنید ملک کو اعزازی شمشیر عطا کی گئی۔ پاک فضائیہ کے طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ۔ تقریب میں اعلیٰ سول فوجی حکام اور دیگر ملک کے سفراء بھی شریک تھے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات جاری رکھنے کا خواہاں۔ IMF سے قرض کی کوشش کی حمایت کر دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے، پاکستان کی معاشی کامیابی کے لیے ہماری حمایت ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان کے ساتھ تکنیکی معاملات جاری رہیں گے۔ حکومت پر زور دیا وہ اپنے معاشی مسائل کو حل کرے۔ یہ سب پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات کی ترجیحات ہیں۔ وزیر اعظم نے مہنگائی میں کمی کو عوام کے لیے اچھی خبر قرار دے دیا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 2 سال میں مہنگائی کا کم ترین سطح پر آنا معاشی بہتری کے آثار ہیں۔ مہنگائی کی شرح 39% سے پہلے 20% اور اب 17% پر آ گئی۔ 16 ماہ میں جو محنت کی نگران حکومت نے اسے جاری رکھا، یہ اسی کے ثمرات ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ ریلیف مل پائے۔ اضافی گندم اور مہنگی کھاد خریداری اسکینڈل میں پیش رفت۔ وزیر اعظم شہباز شریف وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی حکام پر شدید برہم۔ وفاقی سیکرٹری فوڈ سیکورٹی محمد آصف کو عہدے سے ہٹا دیا۔ گریڈ 22 کے فخر عالم سیکرٹری فوڈ سیکورٹی تعینات۔ وزیر اعظم نے گندم کی درآمد کے حوالے سے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ سیکرٹری کابینہ ڈویژن انکوائری کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ یقینی بنایا جائے گا کہ گندم کی خریداری میں کسی قسم کی دیر نہ ہو۔ وزیر اعظم کی گندم کے ذخائر کی موجودہ صورتحال بارے اجلاس میں گفتگو۔ گندم کی سرکاری خریداری شروع نہ ہونے پر کسانوں کا پارہ ہائی۔ کسان اتحاد کا آج یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ ہائی وے، سڑکیں اور ریلوے ٹریک بند کرنے کا اعلان۔ نماز جمعہ کے بعد کسان بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کریں گے۔ چیئرمین کسان اتحاد کا کہنا ہے، ہماری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، کل ٹرینیں بھی روکیں گے، مسافروں کو گندم کی روٹیاں دیں گے۔ کسانوں کے اہل خانہ بھی احتجاج میں شریک ہوں گے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے گندم سکینڈل کو گھمبیر مسئلہ قرار دے دیا۔ اضافی گندم درآمد کے حوالے سے سکینڈل کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، انکوائری کمیٹی کی جانب سے ابتدائی رپورٹ موصول ہو گئی۔ اضافی گندم درآمد کی گئی جس سے مسائل بڑھے، ذمہ داران کا تعین ہوگا۔ بدقسمتی سے اضافی گندم درآمد نگران دور حکومت میں کی گئی۔ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ بلا جواز گندم درآمد کی گئی جبکہ اسٹاک وافر موجود تھا۔ وزیر اعظم نے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے مزید انکوائری کا فیصلہ کیا۔ جماعت اسلامی کا حکومت کو گندم خریدنے کے لیے 4 روز کا الٹیمیٹم۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان گندم نہ خریدی گئی تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے۔ حکومت کو کسانوں سے گندم کی خریداری کرنا پڑے گی۔ مزید بولے کہ حکومت سے بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی، بڑے بڑے صنعتکار اپنا سرمایہ بیرون ملک لے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک بار پھر وفاقی حکومت پر چڑھائی کر دی۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، وفاق کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے پنگا کس سے لیا ہے، بہتر یہی ہے خیبر پختونخوا کے پیسے واپس کر دیے جائیں۔ عوام کا حق لینے پوری عوام کو لے کر نکلوں گا، سارے پیسے نہیں مانگ رہا لیکن جتنی ضرورت ہے وہ جلد دے دیں۔ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی، تحریک انصاف نے وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ الیکشن ریفارمز اور جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی۔ وائٹ پیپر میں 300 صفحات پر مشتمل ثبوت موجود ہیں۔
عمر ایوب بولے قومی اسمبلی کی 180 سیٹیں جیت چکے تھے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی جیت دیکھ کر دھاندلی کا بھونڈا طریقہ اپنایا۔ اگلے دن سیٹوں کو فارم 47 کے ذریعے تبدیل کیا گیا۔ مخالف امیدواروں کے 100 ووٹ کو 1000 کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر فوری مستعفی ہوں۔ سنی اتحاد کونسل کی قیادت کا استعفیٰ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ہم جو بھی فیصلہ کریں گے سوچ سمجھ کر کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی میڈیا سے بات چیت کہتے ہیں ہم سنی اتحاد کونسل میں شامل ضرور ہوئے ہیں لیکن سیاسی فیصلہ اپنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا اختیار دیا ہے لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ مولانا کے ساتھ رابطے میں ہیں تاہم تمام جماعتوں کے ساتھ بات کریں گے۔ الیکشن سے متاثرہ ہر پارٹی سے ہاتھ ملائیں گے۔ جمہوریت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے لیکن جمہوریت مر چکی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں جلسے سے خطاب، بولے الیکشن میں باقاعدہ اسمبلیاں خریدی گئیں، اب مسئلہ صرف الیکشن کا نہیں ہے، ہماری جدوجہد ایک دن یا سال کی نہیں، ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے وارث اس جہاد کو آگے بڑھائیں گے، ملک میں حکمرانی ہوگی تو صرف آئین کے مطابق ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے او آئی سی کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم کی ملاقات، انتہا پسندی، دہشت گردی اور مشترکہ حل تلاش کرنے کے لیے کاوشوں پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کا بڑھتے ہوئے اسلام فوبیا کے بارے میں شدید اظہار تشویش۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک، تشدد، اشتعال انگیزی بڑھ رہی ہے۔ اسحاق ڈار نے اسلام فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے نائب وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بارے بھی آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کشمیر پر او آئی سی کے رابطہ گروپ کے کردار کو بھی سراہا۔ سندھ حکومت کراچی میں جرائم اور کچے میں ڈاکوں کے خاتمے کے لیے پرعزم، اسٹریٹ کرائم اور اغوا برائے تاوان کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کر لی۔ ڈرگ مافیا اور اسمگلنگ کے خلاف بھی بھرپور کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت سندھ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے۔ مراد علی شاہ نے کہا امن و امان کی بحالی کے لیے سخت اقدامات ہوں گے، صدر مملکت کے احکامات پر عمل درآمد کریں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ منشیات کے خلاف کارروائی کے لیے جوائنٹ چیک پوسٹیں بنیں گی۔ کور کمانڈر کراچی کی منشیات کے خلاف آپریشن میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ شہر قائد میں جرائم پیشہ افراد کو لگام ڈالنے کا فیصلہ، سیف سٹی پروجیکٹ میں اہم پیش رفت، پہلے مرحلے کے لیے 5 ارب 60 کروڑ روپے کے اجراء کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں منصوبے کے لیے رقم فوری طور پر متعلقہ کانٹریکٹر کو جاری کی جائے۔ پہلے مرحلے میں ریڈ زون میں 1300 کیمرے لگائے جائیں گے۔ صدر مملکت نے گزشتہ روز اجلاس میں ہنگامی بنیادوں پر منصوبے کی تکمیل کی ہدایت کی تھی۔ شہید کانسٹیبل غلام رسول کی نماز جنازہ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ لاہور میں ادا کر دی گئی۔ کور کمانڈر لاہور جنرل سید عامر رضا ہلال اور آئی جی پنجاب اعلیٰ افسران اور جوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ آئی جی پنجاب نے شہید کانسٹیبل کے جثہ کو سلامی پیش کی، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ڈاکٹر عثمان انور کی شہید کے بیٹے اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات۔ صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو سلام، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا کہنا ہے پاکستان کا آئین آزادی صحافت کی ضمانت دیتا ہے، صحافت کو ڈر اور خوف سے پاک ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے، میڈیا کو جعلی خبروں کے سدباب کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے جبر سے لڑنا اور سچائی کو سامنے ہی اس دن کا پیغام ہے، صحافت اور اظہار آزادی جمہوریت کی بنیاد ہے۔